أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے، إلى الذي، اس آدمی کی طرف، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربی، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال، تو اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے، تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آپ اس کو مغرب سے لے کر آ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حیران ہوا وہ آدمی جس نے کفر کیا تھا، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا قوم ظالم کو۔ اس آیات کریمہ میں اب اللہ رب العالمین مثال بیان فرما رہا ہے اصحاب الرشد اور اصحاب الغی والوں کی۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو رشد والے ایمان والے لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو سرکش گمراہ لوگ ہیں تو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اب اس کی مثال اس آیات کریمہ میں بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام وہ اصحاب الرشد ہدایت والے انسان تھے، تو کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو نور کی طرف، ان کے نور میں اضافہ کیا، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے دشمن کے سامنے ان کو دلائل یہ سکھلا دیے، اور دوسری طرف نمرود جو ایک سرکش گمراہ انسان تھا تو کس طرح اس کی حیرانگی یہ بڑھتی گئی، اور کس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چپ ہوئے اور مناظرے میں جواب تک نہیں دے سکے۔ تو اس آیات کریمہ میں یہ بات یہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ کیا آپ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا ان کے رب کے بارے میں، یہ آدمی کون ہے؟ تو عام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آدمی نمرود ہے۔ نمرود یہ حام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا حام ان کے اولاد میں سے، نمرود ابن فالخ ابن عامر ابن حام ابن نوح، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کنعان کے اولاد میں، کنعان ابن سام کے اولاد میں سے تھے، نمرود ابن کوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح علیہ السلام، یہ ان کے اولاد میں سے تھے۔ یہ آدمی، اس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، کہا جاتا ہے، امام قتادہ فرماتے ہیں کہ پورے دنیا پر 4 آدمیوں نے بادشاہت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں سے بخت نصر بنی اسرائیل کا بادشاہ، اور اسی طرح نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے۔ تو ان 4 افراد نے دنیا پر بادشاہت کی ہے۔ یہ نمرود پہلے وہ بادشاہ ہے
جنہوں نے اپنے سر پہ تاج رکھا ہے۔ اس سے پہلے بادشاہ اپنے سر پہ تاج نہیں رکھتے، تو ان کے سر پہ پہلے تاج رکھا گیا ہے، اور انہوں نے تکبر یہ شروع کیا ہے، اور اس ظالم نے ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زنا سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بابل جو عراق کا شہر ہے وہاں کے بادشاہ تھے، یعنی عراق کے بادشاہ تھے، اور یہ جو بابل شہر ہے عراق کا مشہور، تو یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، اور اس بابل میں اس نے ایک بہت ہی بڑا قلعہ یہ تعمیر کیا تھا، جس کے اثرات یہ آج تک بھی موجود ہے۔ اتنا بڑا قلعہ یہ انہوں نے بنایا تھا۔ یہ ایک کافر انسان تھے اور تکبر میں آ گئے تھے، کیونکہ اللہ نے بادشاہت دی تھی، تو اس بادشاہت کی وجہ سے الٹے تکبر میں آ گئے۔ الودیع اذا ارتفع تکبرا، رذیل انسان جب تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ تکبر شروع کر لیتا ہے۔ یہ انسان شرکیہ اور کفریہ عقیدت ہے ان کا، یہ اللہ رب العالمین کو کائنات کا متصرف اور مدبر اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا ہے۔ یہ مناظرہ اس وقت ہوا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف ان کو بلایا اور کفر اور شرک، ان کے بت صنم وغیرہ ان کی برائی بیان کی، تو جب لوگوں میں مشہور ہوئے تو اب بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ آپ کس طرح اپنی طرف دعوت دیتے ہو، کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس ذات کی طرف جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا اور تمام لوگوں کو یہ پیدا کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی رب تو میں ہوں، یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ پیدائش اور یہ سب کچھ یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا ان کے سامنے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب یہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام؟ تو کہا جاتا ہے کہ دو آدمی جن پر پھانسی کی سزا چڑھی ہوئی تھی، قتل کی سزا ان پر لگی ہوئی تھی، اس نے دونوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو آزاد کر لیا کہ جاؤ آپ آزاد، اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو میں نے زندہ کر لیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھائی یہ آدمی تو بڑا جاہل ہے، یہ تو زندگی اور موت کا معنی تک نہیں سمجھتا، کیونکہ زندہ کرنا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی زندہ انسان کو چھوڑ دو تو آپ نے زندہ کر لیا، بلکہ زندہ کرنا تو یہ کہ آپ کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف لے کر آؤ، یہ زندگی ہے۔ نطفے سے کسی کو پیدا کر لو تو یہ زندگی ہے۔ اور موت وہ بھی یہ نہیں ہے جو جس طرح اس نے دیا، بلکہ موت وہ تو روح نکالنا جو اس کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، وہ تو ملائک نکالتے ہیں۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آدمی بڑا جاہل ہے اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے اس واضح دلیل سے دوسرے دلیل کی طرف انتقال کیا اور فرمانے لگے کہ میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آپ اس سورج کو مغرب کی طرف سے نکال دو۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر انسان حیران رہ گیا، جواب تک اس انسان کو نہیں آیا۔ یہاں وہ ہم پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جواب دے دیتے کہ بھائی یہ جو سورج مغرب سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ تو میں نکالتا ہوں، اور مغرب میں اس کو میں غروب کرتا ہوں، یہ جواب تو یہ دے سکتے تھے، یہ جواب اس نے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کے دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ یہ جواب اللہ نے ان سے بلا لیا، اور یہ قانون ہوتا ہے، جو باطل پرست انسان ہوتا ہے
تو اکثر اسی طرح کے مناظروں میں مباحثوں میں اللہ رب العالمین ان کے ذہن سے باتیں ہی نکال دیتا ہے۔ تو ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ وہ یہ تھی کہ یہ بات یہ کر نہیں سکتے تھے یہ جواب، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ بھائی یہ سورج میں نکالتا ہوں مشرق سے، تو اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رسیدہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس کو کہتے کہ بھائی آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے۔ تو پھر اپنے لوگوں کی طرف سے اس پر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے، تو اس بنا پر یہ جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو فبہت الذی کفر، یہ آدمی کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے۔ بات کا معنی جس کو جواب تک نہیں آتا، گویا کہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیے گئے ہو۔ تو یہ کام ہوا۔ تو جب اس نے یہ بڑا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کو سزا دی، ایسی سزا کہ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے مچھروں کو مسلط کر دیا۔ مچھر یہ ان لوگوں پر مسلط ہوئے، اور ایسے انداز سے اتنے مچھر مسلط ہوئے، اتنے زیادہ کہ مچھروں کی وجہ سے سورج کی روشنی یہ تک ختم ہو گئی تھی اور بند ہو گئی تھی۔ تو سارے لوگ بس مچھر آتے، ان کا گوشت کھاتے اور ان کا خون چوستے اور ان کے ہڈیوں کو چھوڑ دیتے۔ خود نمرود اس کے ناک میں ایک مچھر گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا، اس کے دماغ تک۔ تو اب اس کو ایسی سزا ملی کہ یہ بڑا پریشان رہتا تھا ہر وقت۔ جو بھی آدمی آتا تھا اس کے دربار میں پہلے یہ قانون ہوتا تھا کہ اس کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب یہ مچھر اس کے ناک میں گیا تو پھر اس نے یہ قانون بنا لیا کہ اب جو بھی آئے تو بس مجھے چپل مارے، چپل۔ تو تاکہ کیونکہ جب اس کو چپل مارا جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مچھر رک جاتا، پھر اس کو تنگ نہیں کرتا۔ پھر جب اس کا وقت گزر جاتا تو پھر دوبارہ وہ اندر شروع کرتا حرکت، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی۔ تو اسی طرح جو بھی آتا تو اس کو یہ مارتا تپل یا اسی طرح کوئی بھی چیز اس کو مارا جاتا جس سے یہ آرام سے ہو جاتے تھے۔ تو اس نے دعویٰ چونکہ بہت بڑا کیا تھا، الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو سزا ان کو دی تو بڑے حقیر چیز کی سزا دی ان کو، اور بہت ہی ذلیل کی اللہ رب العالمین نے کائنات میں جو سب سے چھوٹی اور سب سے حقیر مخلوق سمجھی جاتی ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور اسی طرح یہ مردار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب ان پر 400 سال تک مسلط رہا، اور پھر اس کے بعد اس حالت میں وفات ہوئے۔ سبحان اللہ۔